بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما كانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمام چیزوں کی ان کے استعمال کی، کھانے پینے کی اجازت آدم اور حوا علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ صرف ایک پابندی لگائی اور وہ یہ تھی کہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اور اس سے پہلے چونکہ شیطان تکبر کر چکا تھا، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دیا جا چکا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی لے چکا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو پھسلایا اس درخت کے متعلق، اور اس پھسلانے کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اس نے دل میں، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ کیا ڈالا؟ وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل کھانے سے تم یا تو فرشتے ہو جاؤ گے یا ایسی بادشاہ تمہیں ملے گی جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، یعنی مستقل ہو، تم یہی رہو۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں جب گئے تو ظاہر ہے جنت جیسی چیز تو کوئی نہیں۔ اب کس کا دل نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ پر نہ رہے؟ ہمیں اپنے گھر بڑے عزیز ہوتے ہیں اور ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے گھر سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر جائیں جو ہمارے گھر سے کم تر ہو۔ تو جنت اور دنیا کا تو موازنہ ہی نہیں ہے، جنت اور زمین کا تو موازنہ ہی نہیں۔ تو شیطان ہمیشہ ایسی چیز کا وسوسہ ڈالتا ہے جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، اور شیطان کبھی بھی انسان کو پکڑ کر بھی گناہ نہیں کرواتا۔ اس کی رغبت، اس کے شوق کے ساتھ انسان کے کھیلتا ہے شیطان۔ اس کو مختلف چیزیں اس کے ذہن میں بینیفٹس وہ ڈالتا ہے کہ یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا۔ اور شیطان کا ہر شخص کو گمراہ کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آخری دم تک کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی آخری سانسیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو شیطان کا بہکانے کا اور وسوسات کا جو طریقہ کار اور کوشش ہوتی ہے وہ بھی عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے جو کہا گیا نا، خاتمہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے ہمیں یہ طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے، اس لیے کہ شیطان اس موقع پر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا ہے، کسی طرح اس بندے کو اس موقع پر گمراہ کرو، کیونکہ یہی وہ موقع ہے کہ جو بہت اہم ہے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں موجود تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر کیا ہے۔ سورہ الاعراف میں وہ تفصیلی واقعہ کیسے وسوسہ ڈالا، پھر ان سے ہم کلام بھی ہوا اور ان کو قائل کیا، اور اس طرح سے، بلکہ وہ جو ہم کلام ہوا اس سے بھی اہل علم نے کچھ نے یہ مراد لیا کہ مراد وسوسہ ہی تھا، کہ وسوسہ دل میں ڈالا اور وسوسہ کے انداز میں باتیں کی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ۔ یہ کل بھی بتایا تھا جیسے کہ اہبطوا سے یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ وہ جنت آسمانوں میں کہیں ہے، زمین پر نہیں وہ جنت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنت جس میں آدم اور حوا تھے وہ زمین پر ہی کوئی اچھی جگہ، کوئی گرینری والی، کوئی
پہاڑی سلسلے والی جگہ تھی، نہیں ایسا نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ شیطان اور انسان تم ایک دوسرے کے اب دشمن ہو۔ دوسرے سے مراد یہ ہے کہ انسان آپس میں بھی دشمن ہو، آپس میں بھی تم دشمنی کرو گے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم مرد و خواتین تم آپس میں بھی دشمنی کرو گے۔ لیکن پہلے والا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتر جاؤ زمین میں، تم انسان اور شیطان آپس میں دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک فائدہ ہے ایک وقت مقرر تک۔ ٹھکانے سے کیا مراد ہے؟ ٹھکانے سے مراد مفسرین نے یہ لیا کہ زمین میں جب تم چلے جاؤ گے، متاع الی حین، ایک وقت تک تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ زندگی، جوانی، کھانا پینا، جسم کے نظام کا، ہر نظام کا اچھی طرح سے چلنا، چیزوں کو انجوائے کرنا، وقت، اولاد، والدین، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں سماعت، زبان میں بات کرنے کی قوت، عقل، شعور، فہم، اچھائی پر عمل کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی طاقت، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فائدہ ہیں الی حین، لیکن یہ مستقل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ ہم گھر اگر بناتے ہیں تو پلاننگ کرتے ہیں 100 سال کی، لیکن ہم نہیں رہ پاتے 100 سال، اور 100 سال کے بعد وہ گھر ان کا کیا بنتا ہے، یا 100 سال سے پہلے کیا بنتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ کہتے ہیں کہ ہر اجل کی ایک کتاب ہے، یعنی ہر وقت کو مقرر کر کے اس کو لکھ لیا گیا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو وقت مقرر کر دیا گیا اس سے وہ چیز کراس نہیں کر سکتی۔ مستقر کیا ہے؟ ٹھکانہ کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کو ایک وقت تک یہ نعمتیں مل جائیں گی، زندگی ملے گی، اس زندگی کے بعد انسان کو جہاں دفن کیا جائے گا اور جب تک وہ اس مٹی میں رہے گا وہ اس کا مستقر ہے، وہ اس کا مستقر ہے۔ کچھ مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا کہ مستقر سے مراد یہ ہے کہ وہ کس باپ کے نطفے سے کس ماں کے رحم میں پرورش پائے گا اور دنیا میں آئے گا۔ ٹھکانے سے یہ بھی مراد کچھ مفسرین، کیونکہ آدم اور حوا علیہ السلام کا تو یہ معاملہ نہیں تھا، ان کی تخلیق کا پروسیس وہ نہیں تھا جو ہم سب کی تخلیق کا ہوتا۔ تو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک وقت مقرر ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، لے لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہماری امت کے ایک بہت بڑے گروہ نے ایک ایسی روایت خود بنا لی اور اس کو منسوب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس جھوٹ کو دین میں اتنا معروف اور مشہور کیا گیا دین کے نام پر کہ لوگوں کا اعتقاد بن گیا۔ اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ یہ مشہور کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ زمین پر آ کر قبول ہوئی، ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ معلوم یہ ہوتا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اوپر ہی قبول ہو چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتارا۔ یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو روتے رہے، پتہ نہیں 70 سال تک روتے رہے اور توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ ہے اور اس ستارے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ انہوں نے ستارے کو دیکھا اور یہ کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔
تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ یہ جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وسیلے اور واسطے سے مجھے معاف کر دیں۔ ان کی توبہ فوراً قبول ہوگی۔ اب اس میں کئی جھوٹ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی توبہ کے خلاف ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ 70 سال تک وہ روتے رہے اور توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ستارے پر وہ دیکھا اور پھر اس حق سے اور وسیلے سے دعا مانگی، سب جھوٹ ہے اور قرآن کے سری خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھی اور اللہ نے ان پر ان کی توبہ قبول کی، اور ان کلمات کا ذکر سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 26 ہے غالباً۔ ان میں ان دونوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات کہ ہمارے رب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ نے اگر معاف نہ کیا اور آپ نے رحمت نہ کی تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ کہاں جائیں گے یا رب تیرے در کو چھوڑ کے؟ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ عاجزی، انکساری، گڑگڑانے کے ساتھ یہ دعا کی اللہ نے قبول کر لی، فوراً قبول کر لی، فتاب علیہ۔ اور اللہ کہتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والے، یعنی بہت جلد توبہ قبول کرنے والے۔ اللہ وہ ذات ہیں کہ بہت معمولی سی چیز پر اور بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے زندگی بھر گناہ کیے اور بڑے بڑے گناہ کیے، کبیرہ گناہ کیے، وہ بس ایک لمحہ بھر کے لیے اللہ کے حضور صرف نیت کر لے، بے شک زبان سے بھی نہ کہے، ہر چیز کو چھوڑنے کی پکی اور سچی توبہ کر لے اور آئندہ عمل صالح کرنے کا پختہ ارادہ کر کے شروع کر دے عمل صالح کرنا، اللہ اس بندے کی توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ زبان پر نہ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر قادر ہے۔ یہی تو معنی ہے التواب کا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو اس طرح سے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے شامل کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے شیطان کے وسوسات سے، شیطان کے بندوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔